السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کوئی لمحہ گلاب ہو کی قسط نمبر 12 جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات شہریار کے سونے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی، یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے شہریار سے کیا کہا ہے۔ گو کہ اس نے اطمینان دلا دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی باتوں نے اس کے دل کو اندیشوں کی اماجگاہ بنا دیا تھا۔ اس نے لاکھ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی بات، اگر شہری مر گیا تو فائقہ کیا کرے گی؟ ابھی بھی اس کا ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ فون کی بیل پر جھونکنے کے ساتھ اس نے گہری سانس خارج کی تو خود کو سرزش کرتے اس نے جلدی سے چولہا دھیما کیا، پھر کمرے میں آ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے بیگم افندی کے خیال آنے پر سنبھل کر بولی، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف خاصی پرجوش مردانہ آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ جی کون یعنی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ خاتون خادم کو رامش کہتے ہیں۔ رامش نے حیرت سے ٹوک کر کہا تو فوراً بولی، السلام علیکم رامش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ دونوں کی خیریت کے لیے نیک مطلوب ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم دونوں خیریت سے ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولی تو ادھر رامش نے بھی کہکا لگا دیا تھا، پھر پوچھنے لگا، مسٹر شہریار افندی سے بات ہو سکے گی؟ نہیں۔ کیوں، آپ نے پابندی لگا دی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی، وہ اصل میں اس وقت موجود نہیں ہے، اس نے کہا۔ کہاں گیا ہے اتنی صبح؟ لندن میں تو اس وقت صبح ہی ہوگی نا، اور سردی بھی۔ جی، اور شہری کہیں دور نہیں، یہیں قریبی سٹور تک گئے ہیں، اس نے بتایا تو فوراً بولا، دور ڈبل روٹی لینے؟ جی، اتفاق سے رات کو یاد نہیں رہا۔ اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ وہ بول پڑا، شہری نے جان بوجھ کر یاد نہیں رکھا ہوگا تاکہ اس وقت جاگ سکے۔ کیا مطلب؟ اس وقت سٹور پر ماریا ہوتی ہے نا، اس کے چکر میں گیا ہوگا، رامش نے ہنس کر کہا تو فوراً بولی، جی نہیں، شہری ایسے نہیں۔ اچھا، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں۔ سنیں، میں 10-15 منٹ بعد پھر فون کروں گا، شہری سے کہیے گا موجود رہے۔ اچھی بات ہے، خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر کچن میں آ کر دوبارہ چائے کا پانی رکھتے ہوئے ایک خوبصورت گیت گنگنانے لگی تھی۔ اس کا کریڈٹ رامش کو جاتا تھا، جس کی ہلکی پھلکی باتوں سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر فون کی بیل بجی، وہ حیران ہو کر اپنے آپ سے بولی، ہیں 15 منٹ ہو گئے اور یہ شہری ابھی تک نہیں آئے؟ سوری شہری ابھی تک آئے نہیں۔ وہ رامش کا سوچ کر ریسیور اٹھاتے بولی، لیکن دوسری جانب بیگم آفندی تھی۔ کہاں گیا ہے شہری؟ جی ماما، السلام علیکم، وہ سٹپٹا کر بولی۔ وعلیکم السلام، شہری کہاں گیا ہے؟ انہوں نے جواب کے ساتھ پھر پوچھا۔ یہیں سٹور تک گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ اچھا، شہری کا واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ بیگم آفندی نے پوچھا تو بے اختیار بولی، جب میں کہوں گی۔ تم؟ بیگم آفندی نے ابھی اس قدر کہا کہ وہ بول پڑی، جی ماما، ابھی ہفتہ 10 دن تک تو میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ سنو، اپنی حد میں رہو۔ بیگم آفندی کا لہجہ تل ملایا ہوا تھا۔ میں اپنی حدود پہچانتی ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ تبھی ڈور بیل بجنے لگی تو اس نے جلدی سے ٹیلی فون کا پلگ نکال کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر جا کر دروازہ تو کھول دیا، لیکن خود راستہ روک کر بولی، اتنی دیر؟ چائے کا پانی 2 بار سوکھ چکا ہے۔ سوری یار، اصل میں شہریار جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ بول پڑی، ماریا کے پاس سے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہائے، وہ اچھل کر بولا، تم ماریا کو کیسے جانتی ہو؟ جیسے بھی جانتی ہوں، وجہ وہی تھی نا۔ اس نے سنجیدہ شکل بنا کر جراح کی تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگا، اندر آنے نہیں دوگی؟ اندر آنے سے کس نے روکا ہے؟ وہ بظاہر ناراضی سے منہ موڑ کر کچن میں آ گئی، اور کیونکہ وہ پیچھے تھا اس لیے اسے دکھانے کی خاطر پھر کیتلی میں پانی ڈالنے لگی۔ آئی ایم سوری یار، اصل میں ماریا نے چائے منگوا لی تھی، میں نے منع بھی کیا، لیکن اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں ناشتہ بھی اس کے ساتھ کروں، تو کر لیتے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میرا ناشتہ، کھانا اور سونا صرف اپنی بیوی کے ساتھ۔ شہریار نے کنکیوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ چیخ پڑی، کیا؟ غلط تو نہیں کہا؟ وہ بھی اس کی طرح بظاہر سنجیدگی سے بولا، لیکن پھر اس کے گھورنے پر ہنس پڑا، بہت خراب ہے آپ، جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، اب جلدی سے چائے پلاؤ تاکہ بدن میں کچھ گرمی آئے۔ وہ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھو کر بولا تو اسے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ اوف، کتنے ٹھنڈے ہاتھ ہیں۔ وہ بہت سردی ہے باہر، جبھی تو میں وہاں چائے پینے بیٹھ گیا تھا، اور ہاں، ماریا نے رات کے کھانے پر بلایا ہے، شہریار نے کہا تو وہ چائے کا مگ اسے تھما کر بولی، چلیں گے؟ ہاں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، ویسے تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بولی، ابھی رامش کا فون آیا تھا۔ اوہ، تو اس نے بہکایا ہے؟ بہکایا نہیں ہے، اور نہ میں بہکنے والی ہوں۔ پھر اتنا غصہ کس بات کا تھا؟ شہریار نے فوراً جتایا تو ہنس کر بولی، وہ تو میں آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ تنگ کر رہی تھی؟ میں بتاؤں کیسے تنگ کیا جاتا ہے؟
وہ چائے کا مگ رکھتے بولا، جی نہیں، آرام سے کھڑے رہیں، میں اب ناشتہ بناؤں گی۔ اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر ٹوک دیا تو وہ سر کھچاتا ہوا بولا، ناشتے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور جلدی جلدی سلائس گرم کرنے لگی۔ اس نے مایوس ہو کر چائے کا مگ اٹھا لیا، پھر پوچھنے لگا، رامش کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی خاص بات نہیں کی، البتہ دوبارہ فون کرنے کا کہا ہے۔ اس نے بتایا، تبھی اسے خیال آیا کہ فون کا پلگ نکال چکی ہے، اور ایسا اس نے بیگم افندی کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ بھی دوبارہ فون ضرور کریں گی، صرف شہریار کو واپسی کا کہنے کے لیے، اور شہریار پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ ان کی واپسی ماما کے کہنے پر ہوگی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ شہریار اس کے اشاروں پر چلے، البتہ بیگم افندی سے اسے چڑ ہو گئی تھی، جبھی اس نے شہریار کو ان کے فون کا نہیں بتایا۔ ناشتے کے بعد جب فراغت سے بیٹھی تو کہنے لگی، مجھے ایسی ٹھٹرا دینے والی سردی بہت اچھی لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بہت سارے دن یہاں رہوں۔ بہت سارے دن رہ لیں گے؟ شہریار نے فراخ دلی سے کہا تو اسے دیکھ کر مایوسی سے بولی، نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ ابھی اگر ماما کا فون آ گیا، انہوں نے کہا فوراً واپس آ جاؤ، تو ہمیں جانا پڑے گا۔ اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، نہیں، اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو ماما کو منع کر دیں گے۔ شہریار نے کہا تو بامشکل اپنی خوشی چھپا کر پوچھنے لگی، ماما ناراض تو نہیں ہوں گی؟ نہیں، ماما مجھ سے ناراض نہیں ہوتی، اور مجھ سے؟ تم مجھ سے الگ تو نہیں ہو، اس لیے وہ تم سے بھی ناراض نہیں ہوں گی۔ شہریار نے اس کا مان بڑھا دیا، اور وہ جتنی اس بات سے خوش تھی اتنی یہ سوچ کر کہ یہاں وہ بیگم افندی سے جیت گئی تھی۔ پھر جیسے ہی شہریار ادھر ادھر ہوا تو اس نے ٹیلی فون کا پلگ لگا دیا، بڑی شدت سے بیگم افندی کے فون کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اس کا واسطہ جس عورت سے ہے وہ زمانے کو چلاتی ہے۔ بہرحال سارا دن وہ فون کے آس پاس چکراتی رہی، لیکن بیگم افندی نے دوبارہ فون نہ کیا۔ اتنی بد دل ہو گئی کہ رات میں ماریا کے ہاں جانے کو بھی دل نہیں چاہا، لیکن شہریار کے سامنے کوئی بہانہ نہ کر سکتی تھی۔ ماریا کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ راستے میں اس نے شہریار سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، پتہ نہیں، میں پہلے کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ آپ نے پوچھا بھی نہیں؟ وہ سوچتا ہوا بولا، شاید پوچھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں اس نے کیا بتایا تھا۔ شاید اس کی ممی یا ڈیڈی اور اس کے بہن بھائی، یہ تم خود پوچھ لینا اس سے۔ لیکن میری انگلش زیادہ اچھی نہیں ہے، میں زیادہ اس سے بات نہیں کر سکوں گی، اس نے مایوسی سے کہا تو مسکرا کر بولا، میں ہوں نا تمہارا ٹرانسلیٹر، اور اگر مجھے اسے کوئی ایسی بات کرنی ہوگی جو میں آپ کو نہ بتانا چاہوں تو… وہ کہہ کر خود ہی ہنسنے لگی تو اس کے بازو پر جھٹکے کاٹ کر بولا، میں راستے کا خیال نہیں کروں گا۔ اف، وہ اپنا بازو سہلاتے بولی، بس اب میں بات نہیں کروں گی۔ یہ ٹھیک ہے، میں ماریا سے کہہ دوں گا یہ گونگی ہے۔ وہ کہہ کر ڈرائیور کو ایڈریس بتانے لگا۔ 10 منٹ بعد جب شہریار ماریا کے اپارٹمنٹ کی بیل بجا رہا تھا تو اپنا جائزہ لینے لگی، کیونکہ اس کے خیال میں ابھی ایک خوبصورت لڑکی کا سامنا کرنا تھا، لیکن اس کے برعکس دروازہ ایک ادھیڑ عمر سیاہ فام نے کھولا تھا۔ ہیلو، شہریار نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا تعارف کروایا، میری مسز فائقہ۔ ہاؤ سویٹ، خاتون نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ شہریار نے سٹنگ روم میں داخل ہو کر کہا۔ بالکل نہیں، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو، خاتون نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر فائقہ کو دیکھ کر کہنے لگی، گزشتہ بار جب شہری آیا تو سارا وقت تمہاری باتیں کرتا رہا، میں نے یسوع مسیح سے دعا کی کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اس نے مسکرا کر شہریار کو دیکھا تو پوچھنے لگا، ٹرانسلیٹ کروں؟ جی نہیں، اب میں اتنی نااہل بھی نہیں ہوں، اس نے گھور کر کہا، پھر فوراً خاتون کی طرف متوجہ ہو گئی جو پوچھ رہی تھیں، تم کھانے سے پہلے کچھ پینا پسند کرتی ہو؟ اونلی 7 اپ۔ اس سے پہلے شہریار بول پڑا تو ماریا سر ہلاتی چلی گئی۔ ماریا کہاں ہے؟ اس نے خاتون کے جاتے شہریار سے پوچھا تو ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ ابھی سنانا باقی ہے کیا؟ وہ اس طرح ہنستے بولا، کیا مطلب؟ بیگم ابھی تم ماریا سے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ بمشکل ہنسی روک کر بولا تو اچھل پڑی، کیا یہ ماریا ہے؟ یہی آپ کی دوست ہے؟ ہاں، یہی میری دوست ماریا ہے، بہت اچھی، بہت مخلص، بہت محبت کرنے والی۔ شہریار ایک دم سنجیدہ ہو کر ماریا کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ کہیں کھو گیا تھا، اپنی حیرت پر ندامت محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکی فائقہ کیا جتانا چاہتی ہے مجھے؟ بہت بڑی شخصیت ہو گئی ہے کیا؟ شاید میں نے اسے اس کی اوقات سے زیادہ نواز دیا ہے۔ بیگم افندی اس وقت پھر فراغت سے بیٹھی تھی تو فائقہ کو سوچ کر تلملانے لگی۔ 50 لاکھ اور ایک چھوٹا سا بنگلہ، بس اتنی حیثیت ہے اس کی، اور وہ میری عطا کردہ جس پر اترا کر وہ مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ نان سینس، مجھے چیلنج کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ابھی ہفتہ 10 دن تک میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہفتہ 10 دن 10 گھنٹے وہاں نہیں رکھنے دوں گی۔ بدذات کو دور جا کر سمجھ رہی ہے شہری کو میرے خلاف بہکا لے گی، اور پھر جو اس کا دل چاہے گا کرتی پھرے گی۔ بے وقوف، احمق۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ کتنی دیر دانت پیستی اور مٹیاں بیچتی رہی،
پھر کچھ سوچ کر اس وقت رامش کو فون کر ڈالا۔ رامش کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے کزن کمزور سی آواز میں کہا۔ ارے ماما آپ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ رامش نے ان کی کمزور آواز پر تشویش کا اظہار کیا۔ بس ٹھیک ہوں۔ نہیں ماما مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ شہری یہاں نہیں ہے تو تم بھی نہیں آتے، کم از کم فون ہی کر لیا کرو، انہوں نے شاکی لہجے میں ٹوکا۔ میں آ رہا ہوں ماما، ابھی آ رہا ہوں۔ رامش نے بہت علت میں فون بند کیا جس سے وہ سمجھ گئیں کہ وہ سیدھا ادھر آ جائے گا، اس لیے فوراً اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئیں۔ رامش کے آنے تک وہ کافی کچھ سوچ چکی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد رامش نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، وہ خود پر کافی نکاہت طاری کر کے بولی۔ السلام علیکم۔ رامش نے اندر داخل ہو کر سلام کیا تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہیں ماما۔ رامش نے فوراً آگے آ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھنے سے روکا تھا، پھر پوچھنے لگا، کب سے طبیعت خراب ہے؟ آپ نے مجھے پہلے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں صبح آئے تھے ڈاکٹر، دوا دے گئے تھے، اور یہ دوائیں تو بس ایسے ہی ہیں بیٹا، میری اصل تو شہری اور اب فائقہ ہی ہے، دونوں آ جائیں تو میں… انہوں نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کب آئیں گے وہ دونوں؟ رامش نے ان کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، ان کا کیا پروگرام ہے، میں نے پوچھا نہیں۔ بس اب بلا لیں انہیں، بہت دن ہو گئے ہیں، رامش نے کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، نہیں بیٹا یہی تو ان کے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، پرسوں شہری کا فون آیا تھا، بہت خوش تھا، اور تم جانتے ہو کہ مجھے اس کی خوشی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ماما لیکن آپ کی طبیعت، میں فون کرتا ہوں اسے، رامش نے کہہ کر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن یہ بھی بولی، بیٹا وہ پریشان ہو جائے گا۔ رامش نے انسنی کر کے لندن کال ملا دی۔ انہوں نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی، لیکن کان اسی کی آواز پر لگے تھے۔ ہیلو فائقہ بھابھی، السلام علیکم۔ شہری ہے، پلیز میری بات کروائیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، شہری یار بہت ہی غیر ذمہ دار ہو تم، ماما کا خیال نہیں ہے تمہیں، بیچاری اکیلی 2 دن سے بیمار ہیں، بس تم آ جاؤ۔ ماما سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو بتا دوں گا۔ اوکے۔ رامش نے فون بند کر کے بیگم افندی کو دیکھا، ان کی آنکھیں بند تھیں، جس سے وہ انہیں سوتا سمجھ کر بہت احتیاط سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ بیگم افندی یہ جاننے کو بےتاب تھی کہ شہریار نے آنے کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن خود پر جبر کیے پڑی رہی۔ کتنی دیر بعد ذرا سی آنکھیں کھول کر رامش کی طرف گردن موڑی تو فوراً اٹھ کر پوچھنے لگا، کچھ چاہیے ماما؟ پانی، میں تازہ پانی لاتا ہوں۔ رامش جگ لے کر کمرے سے نکل گیا تو گہری سانس کھینچ کر مسکرا دی، پھر تکیہ سیدھا کر کے اس کی طرف کمر ٹیک کر بیٹھ گئی تھیں۔ رامش پانی لے کر آ گیا اور گلاس انہیں تھما کر پوچھنے لگا، ڈاکٹر کو فون کروں؟ صبح آئے تھے ڈاکٹر صاحب، اور پھر ابھی تو میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ پھر مسکرا کر بولی، تم جو آ گئے ہو بیٹا۔ شہری بھی آ رہا ہے، رامش نے کہا تو انجان بن کر بولی، شہری؟ جی ماما، ابھی میں نے فون کیا تھا نا، کہہ رہا تھا پہلی ہی فلائٹ سے کوشش کروں گا۔ رامش نے بتایا تو وہ اندر سے لاکھ خوش، مگر رامش سے افسوس سے بولی، تم نے خواہ مخواہ ان کا پروگرام خراب کر دیا۔ آپ سے زیادہ کچھ نہیں ماما، شہری اور فائقہ کو خود خیال کرنا چاہیے۔ رامش ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ خیال کرتے ہیں بیٹا، اور فائقہ تو بھی جانا بھی نہیں چاہتی تھی، میں نے زبردستی بھیجا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں محبت سمو کر بولی تو رامش بھی فائقہ کی تعریف کرنے لگا، اچھی لڑکی ہے فائقہ، سمجھدار سلجھی ہوئی۔ تم کب کر رہے ہو شادی؟ بیگم افندی موضوع بدل گئی تھی، اسی سال اگر ممی اور ڈیڈی ایک لڑکی پر متفق ہو گئے تب۔ تمہارے ممی ڈیڈی بھی بس پتہ نہیں انہوں نے ساتھ زندگی کیسے گزاری، ہر بات پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، بیگم افندی نے تعصب سے کہا، پھر وہ خاموشی سے دیکھ کر بولی، تم نے چائے تو نہیں پی؟ جاؤ رشید سے کہو چائے بنا دے۔ بس ماما اب چلوں گا۔ رامش اٹھ کھڑا ہوا، کسی بھی وقت کوئی بھی ضرورت ہو مجھے فون کر لیجیے گا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے مروتاً بھی نہیں روکا کیونکہ ان کا کام ہو چکا تھا، اور واقعی اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ ابھی یہ سوچ رہی تھیں کہ انہیں آفس جانا چاہیے یا نہیں کہ شہریار آ گیا۔ ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں ہی انہیں وہ کاٹنے لگا۔ وہ فوراً بیڈ پر نیم دراز ہو کر دروازے کو دیکھنے لگی تھیں۔ چند لمحوں میں ہی شہریار دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ بیگم افندی نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، کیا ہو گیا ہے ماما آپ کو؟ وہ بچوں کی طرح ان کے بازو میں سما کر بولا، کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہوں؟ انہوں نے شہریار کی پیشانی چوم کر کہا۔ رامش تو کہہ رہا تھا۔ رامش، اس کی تو پوری بات ہونے سے پہلے وہ بول پڑی، او گاڈ، میں نے رامش کو منع بھی کیا تھا تم سے کچھ نہ کہے، معمولی بخار تھا اتر بھی گیا۔ پھر فائقہ کی طرف دیکھ کر بولی، ارے تم وہاں کیوں کھڑی ہو، میرے پاس آؤ۔ شہریار نے اٹھ کر فائقہ کو آنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کی جگہ بیٹھ کر بیگم افندی کے گلے لگ کر پوچھنے لگی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، رامش نے خواہ مخواہ تم لوگوں کو پریشان کیا،
میں تو چاہتی تھی ابھی تم لوگ خوب گھومو پھرو، انہوں نے فائقہ کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، پھر مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ لندن کی آب و ہوا نے اچھا اثر ڈالا ہے تم پر، بہت پیاری ہو گئی ہو، آپ کی محبت ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، ہفتہ 10 دن اور رہتی تو۔ وہ اس قدر کہہ کر شہریار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فائقہ جذبت سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے اس بات کو بھی جتایا ہے۔ تم لوگ ناشتہ کرو گے؟ وہ دیکھ تو شہریار کو رہی تھی لیکن دھیان فائقہ کی طرف تھا۔ نہیں ماما، صرف چائے، میں رشید سے کہہ دوں گا، آپ آرام کریں، شہریار نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، بہت آرام کر لیا بیٹا، اور ابھی تو میں آفس جانے کا سوچ رہی تھی۔ کوئی آفس نہیں، بس آپ آرام کریں، ابھی تم جلدی سے شاور لے لو، پھر ساتھ چائے پئیں گے، انہوں نے دوبارہ تکیے سے کمر ٹکاتے کہا، اور دونوں کے کمرے سے جاتے ہی بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ اپنے شہر اپنے گھر آ گئی تو اس کا سب سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ امی ابو پھر رابعہ کے بارے میں اسے تجسس تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں کتنی خوش ہے۔ بھیا بھابھی سے زیادہ ان کی بیٹی کو دیکھنے کا اشتیاق تھا اور الزام، لیکن اس نے خود سے کہیں بھی جانے کا نام نہیں لیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیگم افندی پھر اسے کسی بہانے روک کر اس پر اپنی اہمیت جتائیں، اس لیے پہلے چاہنے کے باوجود اس نے گھر فون بھی نہیں کیا، حالانکہ شہریار نے 2-3 بار کہا اور اچھا کہہ کر رہ گئی تھی، لیکن اگلے دن وہ رہ نہ سکی۔ ناشتے کے ٹیبل پر جب بیگم افندی شہریار سے آفس جانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی تب بول پڑی، میں بھی امی کے گھر جاؤں گی۔ بیگم افندی نے شہریار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، ضرور بیٹا، تمہیں کل ہی جانا چاہیے تھا۔ جی شری نے کہا بھی تھا کہ لیکن میں بہت تھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے شری، پھر تم فائقہ کو وہاں چھوڑ کر آفس آ جانا، بیگم افندی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو شہریار شرارت سے بولا، چھوڑ کر کیوں ماما، اسے بھی تو ساتھ لاؤں گا، اس کی ٹیبل پر بہت کام جمع ہو گیا ہوگا۔ شری، بیگم افندی نے جاتے جاتے سرزنشی انداز میں شہریار کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، میں آ جاؤں گا ماما، وقت پر۔ ہائے، میں پہلے بھی وقت پر گیا ہوں، شہریار نے تعجب سے کہا، لیکن بیگم افندی انسنی کر کے چلی گئیں تو وہ اس سے بولا تھا، سنا تم نے ماما کیا کہہ گئی ہیں؟ مجھ سے نہیں، آپ سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تیار ہونے، اور ہاں ابھی ہم امی کے ہاں جائیں گے، پھر آپ آفس سے جلدی آ جائیے گا تو میں رابعہ اور بھیا کے ہاں بھی آج ہی جاؤں گی کیونکہ جاتے ہوئے ہم کسی سے مل کر نہیں گئے تھے، سب ناراض ہوں گے۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا تو مسکرا کر بولا، تو آج سب کو منانے کا دن ہے؟ جناب، اچھی بات ہے، چلو۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر تقریباً 15 منٹ میں دونوں تیار ہو گئے تھے۔ شہریار کی یاد دلانے پر اس نے وہ تمام تحائف بھی لے لیے جو اس نے لندن سے لیے تھے، اور جب وہ امی کے ہاں پہنچے تو گھر میں امی اکیلی تھیں۔ ارے تم کب آئیں؟ امی نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا تو وہ ان کے گلے لگ کر بولی، کل۔ السلام علیکم۔ شہریار نے سلام کیا تو امی اسے خود سے الگ کر کے بولی، خوش رہو، آؤ اندر چلو۔ آپ اکیلی ہیں؟ ہاں، اس وقت تو اکیلی ہوتی ہوں، امی نے شہریار کے لیے کرسی کھینچتے کہا تو وہ فوراً ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ نہیں، آپ بیٹھیں، شہریار نے اسی کرسی پر انہیں بٹھایا، پھر اسے دیکھ کر بولا، میں چلوں؟ ماما نے کہا تھا وقت پر۔ پہلے کبھی وقت پر گئے ہیں؟ اس نے اسی کی بات دہرائی۔ نہیں، لیکن اب شاید ماما مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتی ہیں، شہریار نے کہا تو قصداً ذرا سا مسکرائی، پھر اس کے اشارے پر امی سے بولی، اچھا امی، شہریار کو بھی آفس جانا ہے؟ ہاں، تو چائے ناشتہ؟ امی اٹھنے لگیں تو وہ روک کر بولا، ہم ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں، میں پھر اسے لینے آؤں گا تو چائے پیوں گا، ابھی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ پھر رات کا کھانا یہیں کھانا؟ امی نے کہا تو اسے دیکھ کر بولا، یہ آپ فائقہ سے طے کر لیں۔ ہاں، میں طے کر لوں گی، آپ بس جلدی آ جائیے گا، وہ فوراً بولی، پھر اسے گیٹ تک سی آف کر کے واپس آئی تو دوبارہ امی سے لپٹ گئی۔ خوش ہو؟ امی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ جی، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، امی نے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی، پھر پوچھنے لگی، ساس ٹھیک ہیں تمہاری؟ جی، سلام کہہ رہی تھیں آپ کو، اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ وعلیکم السلام، میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اور ابو کیسے ہیں؟ سونی اور عثمان؟ سب ٹھیک ہیں، سونی بہت یاد کرتی ہے تمہیں، دن گن رہی تھی، امی نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور رابعہ وہ نہیں آتی؟ آتی ہے، اکثر شام میں دونوں آ جاتے ہیں، کل بھی آئے تھے، امی نے بتایا تو فوراً بولی، میں شام کو جاؤں گی اس کے ہاں۔ آج شام کو؟ جی، میرا بہت دل چاہ رہا ہے اس سے ملنے کو، شادی کے بعد کہاں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ وہ بھی فوراً چلی گئی تھی، خوش تو ہے نا؟ ہاں، لیکن مجھے اس لڑکی کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے، امی نے خدشہ ظاہر کیا تو ٹھٹک کر بولی، کیوں؟ ضدی ہے نا، میاں کے ساتھ بھی ضد لگاتی ہے، وہ تو شکر ہے عفان ٹھنڈے مزاج کا ہے، اس کی بات رکھ لیتا ہے، تم جاؤ گی تو ذرا سمجھانا اسے، لیکن آج نہیں، رات کا کھانا یہی کھانا، پہلے بھی ایسے ہی چلے گئے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ ارے امی، اب تو ہم یہی ہیں، آ جائیں گے پھر کسی دن،
آج ہمیں نہ روکیں، میں رابعہ سے مل لوں، اور بھیا بھابھی ان کی طرف بھی جانے کا پروگرام ہے۔ اس نے لجاجت سے امی کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا تو امی مصنوعی خفگی سے بولی، چلو ہٹو، یہ کوئی طریقہ نہیں، پہلے بھی ایسے ہی چلی گئی تھی۔ تو آج تو سارا دن میں آپ کے پاس ہوں، اور شہریار وہ شام کو آئیں گے تو اس وقت آپ چائے بنا لیجیے گا، کباب وغیرہ بھی تل لیجیے گا، باقی کھانا تو اب ہم آتے ہی رہیں گے اور کھاتے رہیں گے۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ اچھا میں دوپہر کے لیے تو… امی اٹھنے لگیں تو روک کر بولی، میں بنا لوں گی، آپ بیٹھیں۔ نہیں، اب تم اپنے گھر کا کرنا، امی نے کہا تو برا سا منہ بنا کر بولی، میرے گھر میں ملازم ہے، شکر کرو۔ امی نے ٹوکا تو ہنس پڑی۔ ہاں شکر ہے، لیکن امی ایسے بیٹھے بیٹھے تو بیکار ہو جاؤں گی، اس لیے یہاں آپ مجھے نہ روکیں۔ اچھا تم کیا کھاؤ گی؟ دال چاول، اور میں وہی پکاؤں گی، وہ کہتے کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر وہ کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تو سونی اور عثمان آ گئے۔ سونی کیونکہ اسے زیادہ مانوس تھی اس لیے اسے دیکھ کر خوشی سے چلانے لگی، ہائے آپی، مجھے پتا تھا آج آپ آئیں گی تو میں کالج سے چھٹی لے لیتی، آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ تاکہ تم چھٹی نہ کر سکو۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ بہت اچھی، شاباش۔ اور عثمان تم؟ ارے آپی میں تو ٹاپ کروں گا، عثمان نے اترا کر کہا۔ ماشاء اللہ، چلو اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا نکال رہی ہوں، اس نے کہا تو عثمان فوراً بولا، آپ کیوں، سونی ہے نا؟ وہ انسونی کرتی چلی گئی تھی۔ پھر کھانے کے بعد وہ کچھ دیر سونے کی غرض سے لیٹی تھی، لیکن سونی نے اسے سونے نہیں دیا۔ پہلے اپنی سہیلیوں کی باتیں، پھر لندن میں وہ کہاں کہاں گھومی، اس نے سونی کا اشتیاق دیکھتے اسے ہر جگہ کے بارے میں بتایا، اور اسی میں دوپہر ڈھل گئی۔ تم نے آخر مجھے سونے نہیں دیا، چلو اب جلدی سے چائے بنا کر لاؤ، جب تک میں منہ ہاتھ دھو لوں، شہریار بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آئیں گے شہریار بھائی؟ سونی نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پھر ہمیں رابعہ کے ہاں جانا ہے، وہ جواب دے کر واش روم میں چلی گئی، اور جب منہ دھو کر باہر آئی تو سونی کو ٹیبل پر لوازمات سجاتے دیکھ قدرے حیرت سے پوچھنے لگی، یہ سب کس لیے؟ شہریار بھائی کے لیے، سونی نے کہا۔ آ گئے کیا؟ نہیں، پھر یہ ابھی سے کیوں رکھ رہی ہو؟ اس نے ٹوکا۔ امی نے کہا شاید انہیں خدشہ تھا کہ وہ پھر کچھ کھائے بغیر چلے جائیں گے۔ سونی نے کہا تبھی گیٹ پر گاڑی کی آواز سن کر وہ فوراً عثمان کو پکار کر بولی، عثمان جاؤ گیٹ کھولو، شہریار آ گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد ہی شہریار عثمان کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے بولی، سیدھے وہاں چلے جائیں۔ شہریار نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی، پھر اسے دیکھ کر بولا، بالکل گنجائش نہیں، اصل میں دوپہر کا کھانا ابھی کچھ دیر پہلے کھایا ہے، پھر بھی بیٹھ تو جائیں ورنہ امی رات کا کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گی، انہیں ابھی تک افسوس ہے پچھلی بار ہم ایسے ہی چلے گئے تھے، اس نے کہا، پھر اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم، سونی نے سامنے آ کر شہریار کو سلام کیا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر بولا، لٹل گرل جلدی بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ میرے لیے؟ سونی کچھ کنفیوز ہو گئی اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی، ارے صبح میں گاڑی سے بیگ لینا تو بھول ہی گئی تھی، بس ایک مجھے نہ بھولنا، شہریار نے سرگوشی میں اس سے کہا تو مسکرا کر بولی، ایک آپ ہی کو تو یاد کیا، باقی تو سب بھول گئی۔ فوراً سونی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں سونی بتاؤ، شہریار لندن سے تمہارے لیے کیا لائے ہوں گے؟ پتہ نہیں، سونی نے لا علمی کا اظہار کیا تو شہریار نے جیب سے بہت خوبصورت رسٹ واچ نکال کر اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے کہا تو وہ انسنی کر کے بولا، عثمان کا گفٹ بیگ میں ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ کھول کر عثمان کے لیے لائی ہوئی شرٹ اس کے حوالے کی، پھر شہریار سے بولی، اب جلدی سے چائے وائے پئیں، مجھے رابعہ سے ملنا ہے۔ اوکے باس، شہریار نے فوراً چائے کا کپ اٹھا لیا۔ پھر ابھی شام پوری نہیں اتری تھی، جب وہ رابعہ کے ہاں پہنچی تو پہلے مرحلے پر رابعہ ساری خفگی بھلا کر اسے ملی تھی۔ آپ کیسے ہیں شہریار بھائی؟ رابعہ اس سے الگ ہو کر شہریار کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بالکل ٹھیک، آپ سے تو بس ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی، شہریار نے ڈاکٹر عرفان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم تو آئے تھے لیکن… رابعہ وہی اپنا جانا بتانے جا رہی تھی کہ اس نے فوراً اسے مخاطب کیا، رابعہ اپنا البم دکھاؤ، شادی کا اور ابھی مری وغیرہ کی تصویریں بھی تو ہوں گی۔ بہت تصویریں ہیں، کریز ہے شاید انہیں تصویریں کھنچوانے کا، ڈاکٹر عرفان نے کہا۔ رابعہ نے گھورتے اٹھ کر جانے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں جاتے بولی، رابعہ پلیز شہریار کے سامنے مت کہنا کہ تم شادی کے دوسرے دن ہمارے گھر آئی تھیں۔ کیوں، اسے معلوم نہیں؟ رابعہ نے تنک کر پوچھا تو وہ جزبز ہو کر بولی، نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا، خواہ مخواہ ماما سے الجھتے۔ خواہ مخواہ یعنی تمہارے نزدیک یہ کوئی بات نہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تمہارے ہاں گئی اور ہمیں تم سے ملنے ہی نہیں دیا گیا؟ میرے خدایا، میں جب بھی سوچتی ہوں میرا دماغ گھوم جاتا ہے، کتنے ہرٹ ہوئے ہم۔ رابعہ کا غصہ بھی بچا تھا جب بھی اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں رابعہ، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، پھر بھی میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، پلیز بھول جاؤ۔ ہرگز نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتی، ذرا سوچو مجھے عفان کے سامنے کتنی خفت اٹھانی پڑی ہوگی۔
مجھے احساس ہے، جبھی تو میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، اور میں عفان بھائی سے بھی سوری کر لوں گی، بس تم شہریار کے سامنے کچھ مت کہنا۔ اس نے منت سے کہا تو رابعہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، بہرحال میں آئندہ تمہارے یہاں کبھی نہیں آؤں گی، تمہاری ساس کے مرنے پر بھی نہیں۔ میری ساس کا اتنی جلدی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں، وہ بے ساختہ ہنسنے کے ساتھ بولی تھی۔ اماں، آپ کو پتہ ہے فائقہ لندن سے آ گئی ہے؟ نظام خود تو حیران ہی تھے، اپنی ماں اور اسما کو بھی بتا کر حیران کر دیا۔ اچھا، کب آئی؟ ان کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، انہوں نے بتایا تو اسما اچھل کر بولی۔ 1 ہفتہ اور آنا تو دور کی بات، فون بھی نہیں کیا اس نے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ میں آفس سے سیدھا پھپھو کے ہاں چلا گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ بڑی بے مروت نکلی، اسما نے کہا تو وہ انسنی کر کے اماں سے بولے، پتہ نہیں ان کے ہاں کیا رواج ہے، آپ کب بلا رہی ہیں اسے؟ ہاں بلانا تو ہے، اور میرا خیال ہے چھٹی کا دن ٹھیک رہے گا، اماں نے کہا تو فوراً بولے، میرا بھی یہی خیال ہے، اور میں کل ہی جا کر شہریار کو اتوار رات کے کھانے کی دعوت دے آؤں گا، یا آپ کو دوپہر کی سہولت ہو تو؟ نہیں، رات کا کھانا ٹھیک ہے، آرام سے ہر چیز بن جاتی ہے۔ اماں سے پہلے اسما بول پڑی، اور ہاں اسے کہیے گا جلدی آئے، یہ نہیں کہ مہمانوں کی طرح کھانے پر ہی آ رہی ہیں۔ اب یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اگلے روز جب وہ آفس سے نکلے تو شام ڈھل چکی تھی، جس سے وہ شچو پن میں پڑ گئے کہ آیا وہ انہیں اس وقت فائقہ کے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر یہ سوچ کر کھڑے کھڑے اسے مل کر اور کھانے کی دعوت دیکھ کر چلے آئیں گے۔ انہوں نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈال دی تھی، اور جب وہ اس کے بنگلے کے سامنے گاڑی سے اتر رہے تھے تو اسی وقت بڑا گیٹ کھلنے پر وہ رک کر دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وائٹ بیٹی آئی باہر نکلی، لیکن پھر ان کے قریب رک گئی۔ نظام بھائی؟ فائقہ فوراً اتر کر ان کے قریب آئی۔ ہم آپ ہی کی طرف جا رہے تھے، خیریت سے ہو؟ انہوں نے اس کے کھلتے چہرے پر بس ایک نظر ڈال کر پوچھا تو ان کے مخصوص انداز پر بے ساختہ مسکرائی، تبھی شہریار آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ میرے گھر جا رہے تھے تو چلیں، نظام نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے تھامتے کہا۔ نہیں، اب تو آپ آ گئے ہیں، آئیے اندر چلیں۔ شہریار نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے واپس اندر کا رخ کیا۔ کیسے ہیں نظام بھائی آپ اور گھر میں سب؟ فائقہ نے ڈرائنگ روم میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، مجھے کل پھپھو سے معلوم ہوا کہ تم آ چکی ہو، انہوں نے جتایا نہیں تھا بلکہ سیدھے سادے انداز میں کہا تھا۔ جی، مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور میں جان بوجھ کر آپ کو فون نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں اچانک آپ کے ہاں آنا چاہتی تھی، وہ مسکرا کر بولی۔ چلو پھر کسی دن اچانک آ جانا، انہوں نے کہا، پھر شہریار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں اسپیشلی آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ شہریار نہ سمجھنے والے انداز میں فائقہ کو دیکھنے لگا تو اس نے پوچھ لیا، کس سلسلے میں نظام بھائی؟ کوئی سلسلہ ہونا ضروری تو نہیں، ویسے یہ انویٹیشن تمہاری شادی کی خوشی میں ہے، اتوار کی شام آپ دونوں کھانے پر ضرور آئیے گا، انہوں نے آخر میں شہریار کو دیکھ کر کہا تو مسکرا کر بولا، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ پھر فائقہ سے بولا، بھائی کوئی چائے وائے، بلکہ نہیں کھانا لگوا دو۔ ہاں، فائقہ فوراً اٹھی تھی لیکن نظام نے روک لیا، نہیں پلیز کھانے کا تکلف نہ کریں، ویسے بھی میں اتنی جلدی کھانا نہیں کھاتا۔ یہ جلدی کہاں ہے نظام بھائی، بس تم چائے پلا دو، انہوں نے کہہ کر فائقہ کو آنکھوں سے اشارہ بھی کیا تو اس نے مزید اصرار نہیں کیا اور چلی گئی۔ تب شہریار پوچھنے لگا، آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ وہ اپنی فرم کا نام بتا کر کہنے لگے، مجھے اس فرم میں 8 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں، کبھی ہماری فرم کا چکر لگائیے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آؤں گا، انہوں نے کہا۔ تبھی بیگم افندی آ گئی۔ السلام علیکم، نظام انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیگم افندی سرسری نظر ان پر ڈال کر شہریار سے مخاطب ہو گئیں، شہری، مجھے لاہور کے ڈیلر بہت مایوس کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تم لاہور جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے آؤ۔ جی ماما، ابھی تو آپ ان سے ملیں، یہ فائقہ کے کزن ہیں نظام۔ شہریار کو بیگم افندی کا نظام کو نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ فائقہ کے کزن؟ بیگم افندی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر یوں ظاہر کیا جیسے اب پہچانا ہو۔ اچھا اچھا، ہاں شادی میں دیکھا تھا، بیٹھو۔ شکریہ، نظام بیٹھتے ہوئے بولے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ بیگم افندی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ جی، آپ آئیے کسی دن، نظام نے کہا۔ تبھی فائقہ ٹرالی دھکیلتے آ گئی تو بیگم افندی اسے دیکھ کر بولی، جائے بیٹا، یہ کھانے کا وقت ہے۔ جی لیکن نظام بھائی کھانے کو منع کر رہے ہیں، فائقہ نے کہا تو وہ پھر پیار بھری سرزش کے ساتھ بولی، بے وقوف لڑکی، یہ تو مہمان ہیں، تکلف کریں گے، جاؤ رشید سے کہو کھانا لگائے۔ جی، فائقہ کی سمجھ نہیں آیا کیا کرے، نظام کو دیکھا اور وہ منع کرنا چاہتے تھے کہ بیگم افندی اس سے بولی، جاؤ بیٹا، انداز ایسا تھا جیسے سنا نہیں تم نے، اور یہ وہی سمجھتی تھی، جبھی فوراً پلٹ گئی۔ نظام خاصے جذبز ہوئے اور کھانا بھی انہوں نے گو کے برائے نام ہی کھایا تھا، پھر بھی اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرتے رہے کہ وہ انہیں دعوت دینے آئے تھے اور اس سے پہلے خود ان کے ہاں مہمان ہو گئے۔ مزید کھانے کے بعد فوراً جانے کا بھی نہیں کہہ سکے اور چائے تک انہیں بیٹھنا پڑا تھا۔
شری تم آج لاہور جا رہے ہو، طاہر صاحب تمہارے ساتھ جائیں گے؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیگم افندی نے شہریار سے کہا تو حیران ہوا۔ آج؟ ہاں، بریف کیس میں اپنا ایک آدھ سوٹ ڈال لو، آفس ہی سے طاہر صاحب کے ساتھ چلے جانا۔ بیگم افندی اس کی حیرت نظر انداز کر کے بولی، لیکن ماما میں چاہ رہا تھا فائقہ کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے بول پڑی، تمہیں ڈیلر سے ملنا ہے اور 2 دن میں واپس بھی آ جاؤ گے۔ 2 دن؟ وہ فائقہ کو دیکھنے لگا تو اس نے ٹیبل کے نیچے اس کے پیر پر پیر مار کر ماما کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ماما اب زیادتی کر رہی ہیں، شہریار نے احتجاج کیا۔ کیا زیادتی بیٹا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں جاؤں ڈیلر سے بات کرنے؟ بیگم افندی اس کا مطلب سمجھنے کے باوجود انجان بن کر بولی، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مجھے جانے سے انکار نہیں، بس آپ طاہر صاحب کو یہیں روکیں، میں فائقہ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ شہریار کی وضاحت پر وہ قدرے سختی سے بولی تھی، نہیں، طاہر صاحب کا جانا ضروری ہے۔ پھر فائقہ سے بولی، جاؤ بیٹا، بریف کیس میں اس کے 2 سوٹ رکھ دو۔ جی۔ فائقہ اٹھ کر چلی گئی اور جس طرح شہریار بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے گیا، اسے وہ تل ملا کر بڑبڑائیں، نان سینس، ساری دیوانگی بھول جائے گا جب میں اسے بے نقاب کروں گی۔ اور پھر اسی روز وہ شہریار کو لاہور روانہ کر کے شام کو لوٹی تو فوراً کوئی ایسا تاثر نہیں دیا جسے فائقہ خائف ہوتی یا خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ اس کے برعکس رات کو بڑی محبت سے بولی تھی، بیٹا تمہیں اگر اکیلے میں ڈر لگے تو میرے کمرے میں آ جاؤ۔ نہیں ماما، اپنے گھر میں ڈروں گی کیوں؟ فائقہ نے کہا تو وہ قصداً انسنی کر کے پوچھنے لگی، شری کا فون آیا تھا؟ جی، لاہور پہنچتے ہی انہوں نے فون کیا تھا، اس نے بتایا تو وہ تسلی آمیز لہجے میں بولی، آ جائے گا 2 دن میں، پریشان نہیں ہونا۔ جی۔ وہ اندر ہی اندر حیران ہوتی بس یہ کہہ سکی تبھی فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ شری ہوگا، دیکھو وہ جانے کس موڈ میں تھی۔ فائقہ مسکرا کر فون اٹھانے لگی، وہ اپنے کمرے میں ہی چلی گئی۔ ماما، فائقہ کے پکارنے پر وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی اسفند صاحب ہیں؟ فائقہ نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا تو انہوں نے تیر کی سی تیزی سے آ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا اور پہلے اس سے بولی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ فائقہ کچھ خائف سی ہو کر فوراً تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تب وہ ریسیور کان سے لگا کر بولی، تم باز نہیں آؤ گے؟ بند کرو یہ سلسلہ۔ ابھی تو شروعات ہے میڈم، ادھر سے اطمینان سے کہا گیا۔ شٹ اپ، وہ ریسیور پٹکنے لگی۔ ادھر سے فوراً کہا گیا، فون بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوبارہ رنگ کر سکتا ہوں۔ اسٹوپڈ، کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے جس قدر جھنجھلا کر کہا، ادھر وہ اسی قدر مزے سے بولا تھا، ہاں اب کی ہے نا اپنے کام کی بات، کیا چاہتا ہوں میں؟ میرے در سے تمہیں کوئی بھیک نہیں ملے گی، وہ فوراً زہر خون سے بولی تھی۔ میں بھیک نہیں، اپنا حق مانگ لوں گا۔ اس کے مضبوط لہجے پر وہ ایک لہجہ رک کر بولی، سنو تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ میں بھی آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں کہ میں جیلان افندی کی پہلی نرینہ اولاد یعنی پہلا وارث اسفندیار افندی ہوں۔ اس کا لہجہ ہنوز مضبوط تھا، مزید چبا چبا کر بولا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ آنے والے وقت پر ثبوت بھی ساتھ لاؤں گا، اس نے کہا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولی، میں انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور کچھ دیر وہیں کھڑی تنفر سے اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذہن پھر اس کی طرف چلا گیا تھا، گو کہ وہ اس سے خائف نہیں تھی، البتہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ شہریار یا فائقہ سے کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے۔ جیسے ابھی فائقہ نے فون ریسیو کیا تھا، یہ تو اتفاق تھا کہ وہ موجود تھی، اگر وہ گھر پر نہ ہوتی تو جانے اس سے کیا کہتا، جبکہ وہ خاص طور پر شہریار کو تو اس کے بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں فون کر کے کیسے روکے، گویا وہ خود اس حقیقت کو تسلیم کر رہی تھی کہ وہ جیلان افندی کا بیٹا ہی ہے، حالانکہ ان کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی نے انہیں بتایا تھا کہ جیلان افندی کی پہلی بیوی اور بچے ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے اور اس وقت ان کی بات پر یقین آیا بھی نہیں، اور آیا بھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے بہت سوچ کر ابرار قریشی کو فون کر ڈالا۔ ابرار صاحب، میں بیگم افندی، انہوں نے ابرار قریشی کی آواز سنتے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت ڈسٹرب ہوں ابرار صاحب، بلکہ مجھے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا تو ابرار قریشی تعجب سے بولے، خیریت، کون ڈسٹرب کر رہا ہے؟ پتہ نہیں ابرار صاحب، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی آدمی کا فون آ جاتا ہے اور ہر ایک خود کو جیلان افندی کا بیٹا کہتا ہے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کر کے بتایا تو ابرار قریشی مزید متعجب ہوئے۔ کیا مطلب کوئی ایک آدمی نہیں ہے؟ نہیں، ہر بار نئی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں جیلان صاحب کی پہلی بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی شاید ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا، پھر یہ اتنے سارے بیٹے، انہوں نے تشویش کے ساتھ کہا تو ابرار قریشی پوچھنے لگے، آپ نے نمبر نوٹ کیے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں ابرار صاحب، ایسے فون اپنے نمبر سے کون کرتا ہے؟ انہوں نے ٹوک کر کہا تو ابرار قریشی سوچتے ہوئے انداز میں بولے، ہاں بہرحال آپ پریشان نہ ہو،
کیسے پریشان نہ ہوں؟ آپ جانتے ہیں شہری کے لیے کسی بھی قسم کی ٹینشن کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا اور اس نے اس بات کو سیریس لے لیا تو… نہیں نہیں بیگم صاحبہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ابرار قریشی تسلی دیتے کہنے لگا۔ آپ ایسا کریں، شہریار کو خود بتا دیں۔ نہیں، وہ بہت جذباتی اور حساس ہے، میں اس کے سامنے گھر کی چھوٹی موٹی پرابلمز کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ انہوں نے ابرار قریشی کا مشورہ رد کر دیا۔ لیکن بیگم صاحبہ، یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر کسی دن شہریار ایسا کوئی فون اٹینڈ کرے تو پریشان نہ ہو، بلکہ وہ سہولت سے فیس کر سکے۔ ابرار قریشی نے سمجھاتے کہا تو اس بار وہ سوچتے ہوئے بولی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں درج کرواتی، یا میں کرا دوں؟ نہیں، میں پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہاں، اگر بات زیادہ بڑھی تو یقیناً پولیس کی مدد لینی پڑے گی، اور اس کے لیے میں آپ سے ہی کہوں گی۔ فی الحال میں ضروری نہیں سمجھتی۔ اچھی بات ہے، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ نہیں، اس وقت مجھے اچانک خیال آیا کہ مجھے یہ ٹیلی فون کالز آپ کے علم میں لانی چاہیے، اور مزید کوئی بات ہوگی تو فون کروں گی۔ آپ کو پہلے ہی فون کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال پریشان نہ ہوں، میں اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے۔ وہ فون رکھ کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ پھر صبح ڈائننگ روم میں آتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ وہ فائقہ کو سمجھا دیں گی اسفندیار نامی کسی شخص کا فون اٹینڈ نہ کرے۔ فائقہ نے ناشتہ کر لیا۔ انہوں نے ڈائننگ روم میں فائقہ کو موجود نہ پا کر ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ ملازمہ نے بتایا تو وہ ناگواری سے بولی، شہری یہاں نہیں ہے تو… پھر بات ادھوری چھوڑ کر وہ خود ہی فائقہ کے کمرے میں آ گئی۔ آگے سے لیٹے دیکھ کر ناگواری سے بولی، تم ناشتے پر نہیں آئی؟ فائقہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر معذرت کرتے بولی، سوری ماما، میں آ رہی تھی لیکن مجھے بہت زور کا چکر آیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تو میں دوبارہ لیٹ گئی۔ چکر آیا؟ انہوں نے سوچتے ہوئے انداز میں دہرایا، پھر اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ پھر اس کا دل چاہا کہ باہر لان میں نکل جائے، لیکن بیگم آفندی جس سختی سے اسے آرام کرنے کی تاکید کر گئی تھی، اس سے اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کمرے سے نکلنے کی، کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کب آ جاتی۔ ویسے روزانہ تو اس وقت تک آ جاتی تھیں، آج پتہ نہیں کیوں دیر ہو گئی۔ وہ سوچتے کمرے میں ہی ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر پوچھا، بی بی آپ کے لیے جوس لاؤں؟ یا اللہ! اس نے رک کر گہری سانس کھینچی، پھر ملازمہ سے بولی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تم جوس لائی تھی، دیکھو وہ رکھا ہے، میرا نہیں دل چاہ رہا پینے کو۔ بیگم صاحبہ کہہ کر گئی تھی کہ… ملازمہ نے اسی قدر کہا کہ اس نے ٹوک دیا، وہ جو بھی کہہ کر گئی تھی، مجھے جب جس چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی یا تم سے کہہ دوں گی، اب تم جاؤ اور یہ جوس بھی لیتی جاؤ۔ ملازمہ اس کے بگڑنے پر خاموش ہو کر جوس کا گلاس اٹھا کر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر بڑبڑاتی رہی، پھر اپنا دھیان بٹانے کے لیے رابعہ کو فون کر ڈالا۔ دوسری طرف ڈاکٹر عفان نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم عفان بھائی، میں فائقہ ہوں، اس نے ڈاکٹر عفان کے ہیلو کے جواب میں کہا تو وہ خوش دلی سے بولے، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ رابعہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے پوچھا تو ڈاکٹر عفان ہنس کر بولے، ٹی وی سے کھیل رہی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی ہنسی، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر عفان اسی قدر کہہ سکے تھے کہ وہ بول پڑی، میں سمجھ گئی، مسلسل چینل بدل رہی ہوگی، اس سے کہیں اب ذرا اس چینل پر بات کرے۔ اچھی بات ہے۔ چند لمحوں بعد رابعہ کی آواز آئی، کون؟ سونی؟ نہیں میں، اور میں تم سے بہت ناراض ہوں، اس نے کہا تو رابعہ نے تعجب سے پوچھا، مجھ سے کیوں؟ کل میں نے تمہیں کتنے فون کیے؟ میں گھر پر نہیں تھی، اپنی نند کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ رابعہ نے فوراً کہا، تو آ کر مجھے کال بیک نہیں کر سکتی تھی، یا تم نے اپنا CLI دیکھنے کی زحمت نہیں کی؟ نہیں، میں نے آتے ہی چیک کیا تھا، لیکن میں تمہیں فون نہیں کروں گی۔ رابعہ نے صاف انکار کرنے پر وہ برا مان گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آؤ گی بھی نہیں، فون بھی نہیں کرو گی؟ ہاں، بس اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کیسی ہو، شہریار کیسے ہیں؟ رابعہ نے اسے بحث سے روکتے ہوئے پوچھا۔ شہری لاہور گئے ہوئے ہیں اور میں بہت بور ہو رہی ہوں، اس نے کہا تو رابعہ فوراً بولی، میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا، تم نے نہ آنے کی تو قسم کھا لی ہے اور میں آ جاؤں؟ اس نے ٹوکا۔ سنو، تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، میں بہت خودسر اور ضدی ہوں، لہٰذا مجھے بار بار مت ٹوکو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی رنجش، کوئی دوری نہ ہو، تو جب تمہارا مجھ سے ملنے کو دل چاہے میرے گھر آ جانا، لیکن کبھی مجھے اپنے گھر آنے کو مت کہنا، سمجھی؟ رابعہ نے تنبیہی انداز میں باور کروایا تو خاموش رہی۔ سنو، قدرے توقف سے رابعہ پکار کر پوچھنے لگی، پھر کب آ رہی ہو؟ آؤں گی کسی دن اور سارا دن تمہارے ساتھ رہوں گی، اس نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ ضرور، میں انتظار کروں گی، رابعہ نے خوش ہو کر کہا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور رابعہ ہی کو سوچنے لگی کہ ماما کا خیال آیا، 8 بج چکے تھے، وہ بھی ابھی تک نہیں آئی تھیں، کہاں رہ گئی ماما؟ اتنی دیر تو انہوں نے کبھی نہیں کی۔ وہ خود سے کہتے کمرے سے نکل آئی اور رشید کو بلا کر پوچھنے لگی،
मामा का फ़ोन तो नहीं आया? नहीं जी, 8 बज गए हैं। उसने तशवीश का इजहार किया। आपके लिए खाना लगा दूं? रशीद ने पूछा। नहीं, मामा आएंगी तो उनके साथ खाऊंगी। वो मना करके वापस कमरे में आकर लेटी और बेगम अफंदी को सोचते सो गई थी। फिर सुबह ही उसकी आंख खुली और अपने करीब शहरियार को देखकर बहुत हैरान हुई। उसकी आमद पर नहीं बल्कि अपनी बेखबरी पर कि इतनी गहरी नींद तो वो कभी ना सोई थी। शरी, उसने इस ख्याल से बहुत आहिस्ता से पुकारा कि अगर गहरी नींद में होगा तो दोबारा नहीं पुकारेगी, लेकिन शहरियार ने उसकी पहली पुकार पर ही आंखें खोल दी थीं। आप जाग रहे हैं? वो ज़रा सा हंसकर बोली। जगाकर पूछती हो जाग रहे थे? वो उसकी तोड़ी पर पेशानी टिकाकर भोजन लहजे में बोला। रात कब आए थे? उसने पूछा। 1 बजे। तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी। जब जब ही मैंने नहीं उठाया, शहरियार ने कहा तो वो खुद हैरान होने लगी। हाँ, रात में बहुत जल्दी सो गई थी। इस वक्त मामा भी नहीं आई थी और मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। पता नहीं कैसे नींद आ गई और वो भी इतनी गहरी कि आपके आने का भी पता नहीं चला। अब तो पता चल गया ना। चलो सो जाओ। शहरियार भी उठना नहीं चाहता था। नहीं, मुझे भूख लग रही है। रात में खाना खाए बगैर ही सो गई थी। अब मेरा पेट बिल्कुल खाली है और मुझे फौरन खाने को कुछ नहीं मिला तो वो एकदम बड़ी जोर की उबकाई आई और वो मुंह पर हाथ रखकर फौरन वॉशरूम की तरफ भागी थी। कुछ देर बाद जब वॉशरूम से निकली तो उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। फायका शहरियार की परेशानी इंतहा को छू रही थी। उसे कंधों से थामकर बेड पर बिठाते पूछने लगा, क्या हुआ जान? मामा को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो झुककर वो झुककर अपनी शर्ट के दामन पर अपना चेहरा साफ करते हुए बोली थी। क्या ठीक हो? ये कोई परेशानी की बात नहीं। डॉक्टर कह रही थी इब्तदाई 2-3 महीने ऐसे ही वॉमिटिंग होती है। वो बताकर झेप गई तो उसके झेपने से शहरियार समझकर जोर से चिल्लाया। फायका, मैं अभी मामा को बताता हूँ। उन्हें पता है। वो उसका हाथ खींचकर बोली। कल मामा ही तो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। अच्छा, फिर क्या कहा डॉक्टर ने? शहरियार ने शरारत से पूछा तो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे नहीं पता। मुझे पता है, डॉक्टर ने कहा होगा कि शेरी, खाली पेट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो टोककर बोली। ओह हाँ, मैं अभी लाता हूँ। क्या लाऊं? शहरियार जाते जाते पूछने लगा, लेकिन फिर उसका जवाब सुने बगैर कमरे से निकल गया था। वो निढाल से दोबारा लेट गई। कुछ देर बाद वो जूस लेकर आया और उसके पीछे बेगम आफंदी को देखकर फौरन उठ बैठी। कैसी तबीयत है बेटा? बेगम आफंदी ने शहरियार के हाथ से जूस का गिलास लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। ठीक हूँ। रात मुझे एक पार्टी में जाना पड़ा। जब ही देर हो गई और तुम खाना खाए बगैर ही सो गई थी। ऐसी हालत में खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आइंदा मेरा और शहरी का भी इंतज़ार नहीं करना। तुम्हें जब भूख लगे खाना खा लेना, समझी? जी। शहरी, तुम्हारे फ्रिज में हर वक्त ताज़ा फल मौजूद रहना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स भी रखो। इसके अलावा बेटा, तुम्हारा जिस चीज़ को दिल चाहे। बेगम आफंदी दोनों से मुखातिब थी। हाथी के पाए खाने को दिल चाहे तो वो भी बता देना, मैं ला दूंगा। शहरियार ने मज़ाहिर संजीदगी से कहा। शहरी, बचपना छोड़ो। बेगम आफंदी उसे टोक कर मजीद कुछ कहना चाहती थी कि वो बर्जिस्ता बोला। अब मैं बाप बनने वाला हूँ। वो किसी तरह अपनी बेसाख्ता हंसी नहीं रोक सकी थी तो बेगम आफंदी एक नज़र उस पर डालकर कमरे से निकल गई। अजीब है आप भी, वो इस तरह हंसते हुए बोली। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? वो मुस्कुराता उसके पास आ बैठा। अच्छा छोड़े अच्छा छोड़ें, ये बताएं आज कौन सा दिन है? उसने पूछा तो वो बच्चों की तरह खुश होकर बोला। संडे। आज माँ बदौलत की छुट्टी है। जी, और शाम में हमें मामू जान के यहाँ जाना है। उसने कहा तो वो याद आने पर बोला। अरे हाँ, इज़ाम भाई आए थे, आज आना। अरे हाँ, इज़ाम भाई आए थे, आज आना है। जी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं कोई और प्रोग्राम बनाने वाला था। और कोई प्रोग्राम नहीं, चलें, मेरा ख्याल है नाश्ता लग चुका होगा। वो कहते उठ खड़ी हुई थी। और फिर शाम को जब वो मामू जान के यहाँ जाने के लिए तैयार होकर शहरियार के साथ कमरे से निकली, लाउंज में बेगम आफंदी ने दोनों को देखा, लेकिन फिर मुखातिब शहरियार को किया। कहाँ ले जा रहे हो इसे? मामा, वो पायका के कज़न आए थे ना, वो इनवाइट कर गए थे, अभी हम उनके यहाँ ही जा रहे हैं। बाकी अगली किस्त में।